ناظرین، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا تاریخی دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ خطے میں بدلتے ہوئے تصویراتی حالات اور بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے ایک اہم مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جسے تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی اہم ملاقات میں سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے، جہاں تینوں ممالک نے باہمی دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ معاہدے کی سب سے اہم شق کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک ریاست کے خلاف ہونے والی مسلح جارحیت کو تینوں ریاستوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یعنی تینوں ممالک کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کا مقصد کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف اجتماعی پاسدار قوت کو مضبوط بنانا اور دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دینا ہے۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی روابط، عسکری تعاون، باہمی استعداد کار اور دفاعی شعبے میں اشتراک کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تاہم معاہدے میں تفصیل واضح نہیں کی گئی کہ کسی ایک ملک پر حملے کی صورت میں باقی دونوں ممالک کس نوعیت کی فوجی معاونت فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ ترکی کی جانب سے بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ محض دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف جارحانہ کارروائی نہیں بلکہ ممکنہ خطرات کے مقابلے میں اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ اہم دفاعی معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں سلامتی کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائیوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا، جبکہ ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خلیجی ممالک سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات نے علاقائی سلامتی کی خدشات کو مزید گہرا کر دیا۔ بحیرہ احمر میں کشیدگی اور آبنائے حرمز کے حوالے سے پیدا ہونے والے خطرات بھی عالمی سطح پر تشویش کا باعث ہیں، کیونکہ یہ گزرگاہ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ یمن میں ایران نواز حوثی گروہ کی جانب سے سعودی اہداف، ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور بحیرہ احمر میں موجود جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں نے بھی ریاض کے لیے دفاعی خطرات میں اضافہ کیا ہے۔ اس معاہدے سے سعودی عرب کو خطے میں اپنی سلامتی کے لیے ایک اضافی دفاعی سہارا حاصل ہونے کی توقع ہے۔ سعودی قیادت خطے میں بدلتے ہوئے سیکیورٹی ڈھانچے اور بیرونی خطرات کے پیش نظر اپنی دفاعی حکمت عملی کو از سر نو ترتیب دے رہی ہے۔ پاکستان کی عسکری صلاحیت اور ترکی کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دفاعی صنعت کے ساتھ تعاون سعودی عرب کے لیے ایک ایسا دفاعی امتزاج تشکیل دے سکتا ہے جس میں اقتصادی طاقت، عسکری استعداد اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی ایک دوسرے کی تکمیل کریں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ معاہدہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں شدید فوجی کشیدگی کے بعد خطے میں دفاعی توازن اور سفارتی شراکت داری کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ایسے ماحول میں سعودی عرب کی معاشی قوت اور ترکی کی دفاعی و عسکری صلاحیت کے ساتھ پاکستان کا قریبی تعاون اسلام آباد کے لیے تصویراتی اعتبار سے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی خطے میں سفارتی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان نے سفارتی رابطوں اور مذاکراتی عمل میں کردار ادا کیا، جس کے باعث خطے میں اسلام آباد کی سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ نیا دفاعی معاہدہ پاکستان کو نہ صرف دو اہم علاقائی طاقتوں کے ساتھ مزید قریب لاتا ہے بلکہ اسلام آباد کی علاقائی تصویراتی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ترکی بھی اس معاہدے سے اہم فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ترکی گزشتہ برسوں کے دوران اپنی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر وسعت دے چکا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون ترک دفاعی صنعت کے لیے مشترکہ پیداوار، جدید ٹیکنالوجی، دفاعی ساز و سامان کی خریداری اور فوجی تربیت کے نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھنے سے مستقبل میں مشترکہ دفاعی منصوبوں اور ٹیکنالوجی شراکت داری کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران نے اس معاہدے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے معاہدے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو ترکی اور پاکستان کے ساتھ محض ایک تحریری معاہدے سے وہ سلامتی حاصل نہیں ہوگی جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ایرانی رد عمل سے واضح ہوتا ہے کہ تہران سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے اس نئے دفاعی بندوبست کو خطے کے بدلتے ہوئے تصویراتی منظرنامے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ معاہدے میں کسی ایک ملک پر حملے کو تینوں ممالک پر حملہ قرار دینے کی شق شامل ہے، تاہم اسے فی الحال نیٹو جیسے مکمل فوجی اتحاد کے مساوی قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔ معاہدے میں یہ واضح نہیں کہ کسی رکن ملک کے
خلاف فوجی کارروائی کی صورت میں باقی دونوں ممالک لازماً براہ راست جنگ میں شامل ہوں گے یا انہیں کسی نوعیت کی عسکری مدد فراہم کرنا ہوگی۔ مثلاً اگر سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان دوبارہ بڑے پیمانے پر جنگ چھڑتی ہے تو یہ سوال اہم ہوگا کہ ترکی اور پاکستان اس تنازع میں کس حد تک عملی طور پر شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ مسلح تصادم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پیچیدہ سفارتی سوال ہوگا کہ سعودی عرب اور ترکی پاکستان کی حمایت کس سطح تک لے کر جائیں گے۔ لہٰذا معاہدے کی عملی اہمیت کا بڑا امتحان مستقبل میں پیدا ہونے والے کسی بحران کے دوران ہی ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو براہ راست جنگ میں شمولیت سے زیادہ بازدار قوت پیدا کرنا ہے، یعنی کسی ممکنہ مخالف کو یہ پیغام دینا کہ سعودی عرب، پاکستان یا ترکی میں سے کسی ایک کے خلاف جارحانہ کارروائی کی صورت میں اسے صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ دو مزید علاقائی طاقتوں کے ممکنہ رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح تینوں ممالک ایک دوسرے کے لیے دفاعی پشت پناہی کا ذریعہ بن کر ممکنہ جارحیت کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ معاہدہ محض تین ممالک کے درمیان ایک دفاعی دستاویز نہیں بلکہ بدلتے ہوئے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے تصویراتی منظرنامے میں طاقت کے نئے توازن کی جانب ایک اہم قدم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ مستقبل میں کس حد تک عملی دفاعی تعاون میں تبدیل ہوتا ہے اور کس حقیقی بحران کی صورت میں تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کس سطح تک کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔